حسین ایسی بسائی ہے کربلا، گر کو بھی اپنا راستہ بدلنا ہی پڑ گیا۔ تو نے وہ حق کی راہ دکھائی ہے کربلا، تم نے حسین ایسی بسائی ہے کربلا۔ احسن بنے نہ خاک شفا کیوں یہاں کی خاک، آل نبی کے خون میں نہائی ہے کربلا، تم نے حسین ایسی بسائی ہے کربلا۔ جب نہ آدا سے کسی طرح صفائی ٹھہری، جب نہ آدا سے کسی طرح صفائی ٹھہری، گاہ میں ماہ محرم کو لڑائی ٹھہری، پوچھا زینب نے کہ کیا اے میرے بھائی ٹھہری، شن فرمایا بہن تم سے جدائی ٹھہری، آج پیاروں کی ملاقات غنیمت جانو، اے بہن وصل کی یہ رات غنیمت جانو، جب نہ آدا سے رنگ میں جب بانوے بے کس کی سواری آئی، رنگ میں جب بانوے بے کس کی سواری آئی، لاش اکبر پہ یہی کرتی ہوئی زاری آئی، اٹھ میرے لالیے دکھ درد کی ماری آئی، دیکھو کہ شکل سے ہے اماں تمہاری آئی، نہ تو عدد ہے نہ ملنا ہماری، بیٹا بلوائے عام میں ہے
यहाँ की हस्मत, दिल में कहती थी बड़ी दी है खुदा ने दौलत काम आएगी मेरे, होगा जो वक्त आई आफत तो गला रन में कटाया प्यारे, आप आफत से छूटे माँ को रुलाया प्यारे, रन में जा संभल के चलो पैदल के शहदाई, हुजूम में सरनंग मुझको लाए हैं, सितम की बात काटे यहाँ बिछाए हैं, करीब कूफा अब इस तरह से जिला अल अयून में है रखा कि जब करीब दरे कूफा आए अहले हरा
لٹک رہی تھی وہاں لاش مسلم پرغم نگاہ پڑ گئی زینب کی اس میں ہائے ستا کہاں سکینہ نے رو رو کے جی تڑپتا ہے یہ کس شہید کا لاشا پھوپھی لٹکتا ہے قریب کوفہ پھوپھی سے کی یہ سکینہ نے جس گھڑی تقریر تو سر کو پیٹ کے بولی یہ زینب دلگی کہ کس طرح سے نیا حال ہو تیرا تاغی پھوپھی نثار یہی ہے گا مسلم بے سوائے شکر الہی نہ کچھ کلام کرو چچا کی لاش صدقے گئی سلام کرو قریب کوفہ جناب عابد بے کس نے بھی یہ رو کے کہا خدا کے واسطے کھولو ہمارا ہاتھ ذرا چچا کی لاش کا سجاد بھی کرے مجرا یہ سن کے لاشائے مسلم کو زلزلہ آیا کہاں پکار کے زین العباس سلام علیہ یتیم صفت رسول خدا سلام علیہ قریب کوفہ صدائے لاش مسلم سے آئی اے خواہر تمہارے پائے مقدس ہماری آنکھوں پر ہزار حیف کی بھائی ہوئے تہے خنجر خلق ہر روح کو بہنا چھپاؤ اپنا سر کہاں سے لائے ردا بھائی تجھ بہن کے لیے کہ میری لاش تو محتاج ہے کفن کے لیے قریب کوفہ صدائے لاش کے حلقے بریدہ سے آئی تمہاری تشنہ لبی کے میں صدقے ہے جائی میرے بھی دل میں ہے فرقت نے آگ بھڑکائی پر اپنے بس میں نہیں ہے تمہارا شیدائی فدا ہوا تیرا بابا شہ مدینہ پر بلائے لے کے تو قربان ہو اب سکینہ پر قریب کوفہ یہ سن کے مسلم بے
लाश थर्राया लरज़ लरज़ के काशे के सर पे ऐ भैया अजीब हादसा मेरे मुसाफिरों पे हुआ वो कब के अकबर असग़र पे हो गए हैं फिदा बुझा हर एक हमारा चिराग भाई जिगर में दाग है और दिल में दाग है भाई करीब कुर्बा रहमल्लाहु मन क़रअ अल-फ़ातिहा। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المرتضى وحبيبه المجتبى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المهدي صاحب الأسر والأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأعوانه. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. میں آپ کے سامنے بہت ہی مشہور معروف سورہ کی بہت ہی مشہور معروف آیت کریمہ کو اس وقت کی گفتگو کے لیے عنوان کلام قرار دیا ہے. یہ سورہ سورۃ الدہر، جس کی ابتدا میں پروردگار عالم خود انسان کی پہلی منزل کو ذکر کر رہا ہے. پہلے انسان اس مرحلے پر تھا اور ہم نے اس انسان کو اس مرحلے سے کہاں تک پہنچا دیا. ارشاد ہوا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایسا وقت ایسا زمانہ نہیں گزرا ہے کہ جب یہ انسان قابل ذکر نہیں تھا. یہ انسان اس مرحلے پر تھا کہ وہ
ذکر کے لائق بھی نہیں تھا۔ اب اس کے بعد پروردگار نے خلقت انسانی کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ ثم نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اب اس میں انسان کی دو طاقتیں اور دو قوت کا پروردگار نے ذکر کیا ہے، ایک قوت سماعت اور ایک قوت بصارت، یعنی ہمارے دیکھنے اور سننے کی طاقت۔ یہ کس نے عطا کی ہے؟ ہمارے خالق اور مالک نے ہمیں سمیع اور بصیر بنایا ہے۔ لیکن یہ دونوں جو طاقتیں ہیں، یہ بہرحال اشارہ کر رہا ہے لفظ نبتلی کہ اب یہ گویا کے ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، کہ جو ہمارا امتحان اور ابتلا اس میں ہم گزرنے والے ہیں، اس میں یہ بہترین ذریعہ بننے والے ہیں کہ پروردگار نے دونوں طاقتیں دی ہیں۔ اب اس طاقت کا استعمال کیسے انسان کرتا ہے یہ اس کے اوپر ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیں سمیع بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا۔ پھر آیت آگے بڑھی اور اس عظیم کرم پروردگار کا اعلان ہو رہا ہے جس سے اگر انسان استفادہ کر لے، اس ریسمان ہدایت کو اپنے ہاتھوں میں تھام لے، پکڑ لے اس رسی کو اللہ کی، اس راستے پر گامزن ہو جائے تو پھر انسان کی کامیابی یقینی ہے۔ ارشاد ہوا کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستوں کی ہدایت کر دیا، راستوں کو نمایاں کر دیا، ظاہر کر دیا۔ یہ کام پروردگار کا کام تھا، یہ امر اللہ کی جانب سے ہے کہ اس نے ہدایت کے راستے ظاہر کر دیے۔ اب مرحلہ انسان کے واسطے ہے۔ یوں کہا جائے کہ جیسے ہم اپنے اعتبار سے جب کوئی بات انسان پوچھتا ہے، کوئی بھی ہمارا چاہنے والا ہے، تو ہم اس کو ڈیٹیل پوری دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کریں گے تو یہ ہوگا اور یہ کریں گے تو یہ ہوگا۔ یہ میں تفصیل نہیں بلکہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ پروردگار بھی اس سے زیادہ ہمارا چاہنے والا اور ہم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی محبتیں ہم کو حاصل ہوئی ہیں، چاہے وہ ماں اور باپ کی ہوں، اولاد کی ہوں، اعزہ کی ہوں، یہ سب محبتیں ہیچ ہیں اللہ کی محبت کے آگے۔ اس لیے کہ پروردگار کتنا چاہتا ہے اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے بھی اپنے اس کرم کا اظہار اس اعتبار سے کیا کہ ہم نے راستوں کی ہدایت کر دی ہے۔ اب بندگان خدا کے اوپر ہے اما شاکروں و اما کفور، چاہے وہ ہماری نعمتوں کا شکریہ کرنے والے بندہ شاکر بن جائیں اور چاہے کفران نعمت کر کے کافروں میں داخل ہو جائیں۔ صلوات بھیجیں آپ جب اس سورہ کی تفسیر چاہے عموماً جو ہمارے گھروں میں مولانا فرمان علی صاحب قبلہ کا تفسیر کی موجود رہتی ہے یا کسی اور کی تفسیر بھی اگر انشاءاللہ دیکھیں گے یا دیکھی ہے، اور بزرگ برابر دیکھتے رہتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو علماء اسلام کا تقریباً اس کے اوپر جو ہے وہ سب متفق ہیں کہ یہ سورہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوا ہے۔ صلوات یعنی مختلف آیات میں بھی فضائل اہل بیت کا بیان ہے، اور یہ تو پورا کا پورا مکمل سورہ جو ہے وہ فضائل اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو کائنات کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اور اس میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ بھی آپ برابر سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ اس کا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ حسین علیہ السلام علی ہوئے
اور اس کے بعد روزوں کی نظر کی گئی، روزے مانے گئے، شفا یابی ہوئی، اور شفا یابی ہونے کے بعد خود امام حسن اور امام اسلام بھی روزے سے، اور پوری روایت مقدسہ جو ہے وہ 3 دن مسلسل جو ہے وہ روزے پر۔ یہ عظیم مرحلہ ہے کہ تینوں دن سائل جب دروازے پر آیا، آنے کے بعد آواز دیا کہ میں یتیموں میں سے ایک یتیم ہوں، بھوکا ہوں، سب نے اپنی روٹیاں اس کے حوالے کر دی۔ پھر دن گزر گیا اور پھر سائل آیا، پھر آواز دیا کہ میں یہ مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں اور بھوکا ہوں، پھر روٹیاں دے دی گئی۔ پھر سائل آیا تیسرے دن، اور اب جو سوال ہے وہ کہ میں اسیروں میں سے ایک اسیر ہوں۔ اب اس پر تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں گے تفسیر میں، اگرچہ قرآن مجید نے جو ہے وہ تینوں منزلوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، لیکن تاریخ جب واقعات دیکھتے ہیں تو تینوں ایک وقت پر نہیں آئے، تینوں الگ الگ دن آئے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم تمہیں اللہ کی راہ میں کھلاتے ہیں، ہم نے تمہیں خدا کے واسطے کھلایا ہے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں تم سے اس کا بدلہ چاہیے اور نہ شکریہ چاہیے۔ پہلی فرصت میں مجھ جیسے طالب علم کی اگر نگاہ پڑتی ہے اور تفسیر نہیں دیکھی تو ذہن میں آتا ہے کہ واقعاً جو ہے وہ اہل بیت نے سخاوت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد لیکن یہ فقرہ بہرحال کہیں نہ کہیں ہر حساس مزاج رکھنے والے کو کھٹکے گا کہ یہ تو ہم بھی نہیں کہتے کبھی سائل سے کہ لے جاؤ میں تمہیں اللہ کے لیے دیا ہے اور بدلہ میں نہیں چاہیے، کہتا ہے کوئی کیا؟ نہیں کہتا ہے۔ اس لیے یہ تو ہمارا ارادہ ہے، ہماری نیت ہے، خاموشی سے دیا۔ وہ کہتے نا کہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہے، چاہے کہ وہ جو سخاوت کی معراج پر ہوں، روٹی کے بدلے اونٹوں کو قدار دینے والی وہ عظیم شخصیت، اور وہ سائل سے یہ کہیں اور اس کے بعد سیگا جو ہے وہ جمع کا آ رہا ہے۔ یعنی تینوں دن یہی بات کہی جائے کہ لے جاؤ تمہیں خدا کے لیے دیں، اس بار پھر کہا جائے قرآن نے اس کو سمیٹ لیا، تو بہرحال یہ منزل نہیں ہے۔ تو علماء مفسرین نے اس کی بہترین جو وضاحت کیا ہے کہ یہ جو فقرہ ہے کہ ہم تمہیں اللہ کی راہ میں کھلاتے ہیں، نہ ہمیں جزا چاہیے نہ ہمیں شکریہ چاہیے، یہ الفاظ اہل بیت نہیں ہیں، توجہ کا تعلیم، یہ لفظ اہل بیت علیہ السلام کی نہیں ہے، یہ اخلاص اہل بیت ہے، یہ نیت تھی اہل بیت علیہ السلام کی کہ پروردگار ہم تیرے لیے دے رہے ہیں، نہ ہمیں اس کے بدلے میں کچھ چاہیے اور نہ ہم شکریہ کے طالب ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اخلاص اہل بیت اتنا عظیم تھا کہ پروردگار نے اس اخلاص کو سورہ میں بیان کر کے بتایا کہ ان کا عمل اتنا مخلصانہ ہے کہ یہ صرف میرے واسطے سخاوت کا اظہار کر رہے ہیں، نہ بدلے کے خواہاں ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ ایک سلوات میں جواب بس اب متوجہ ہو جائے انسان کہ اخلاص یعنی عمل صرف اور صرف خدا کے واسطے، وہ اتنا بلند ہے، نیت اتنی بلند ہے کہ پروردگار اس نیت کا بیان کر رہا ہے۔ تو جن کا اخلاص اتنا بلند ہو ان کا عمل کتنا بلند ہے، اس لیے کہ عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت اور خلوص پر ہوا کرتا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، تو اخلاص جتنا بلند ہوگا عمل بھی اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا، ورنہ عمل کتنا ہی بڑا انجام دیا ہو اگر اس میں خلوص نہیں پایا جاتا تو اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ صلوات میں یہاں پر اور ہم اور آپ کو بہرحال اس مرحلے پر ہوتے ہیں کہ اگر ذرا سا کوئی
نیکی کرنے کی توفیق ہو گئی ہے اور اس سے بدلے کی امید بھی نہیں ہے، تو کم از کم اگر وہ چلا گیا خاموشی سے تو بہرحال سوچتے کرے بڑا عجیب انسان ہے، اس نے تو ہمارا شکریہ بھی نہیں ادا کیا، کم از کم شکریہ ہی کہہ دیتا۔ یعنی اس اعتماد سے انسان کہیں نہیں دل میں ہے کہ ہمارا شکریہ کہا جائے، ہمارے احسان کو محسوس کیا جائے، لیکن اللہ رے عمل اہل بیت کی منزلت نہ بندوں کے شکریہ کی کوئی ضرورت ہے، کوئی تصور ہے، اور بدلے کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، جن کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہو ان کو کوئی دینے کے لیے سوچ بھی کر سکتا ہے۔ بس اور پورے کلام مجھے نہیں کرنا ہے، آپ دیکھیں کہ اخلاص اتنا بلند ہے کہ پورا کا پورا سورہ دہر اخلاص اہل بیت اور سخاوت اہل بیت کا بیان کر رہا ہے۔ بس ایک منزل ایک رکو، اس کے بعد دنوں گفتگو کو باب مسائل۔ ایک آیت اگر اعلان کر دیتی تو یہ بھی ہمارے سمجھنے کے لیے، کائنات کے سمجھنے کے لیے کافی تھا کہ اہل بیت کی سخاوت کتنی بلند تھی، چجائے کہ پورا سورہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، پورا مکمل سورہ فضائل اہل بیت بیان کر رہا ہے، لیکن اندازہ نہیں ہو پاتا ہے کہ ایک آیت کا وزن کتنا ہے، کتنی وزنی یہ آیت ہے۔ قرآن کے بارے میں تو کہا گیا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ خشیت پروردگار سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آیات کا وزن کتنا ہے انسان اس سے تصور کر سکتا ہے، لیکن تاریخ کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے وہ ایک رخ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ آیت کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ چھوٹا سا ایک واقعہ ایک سلوات میں اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام اس طریقے سے اپنے بھائیوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے بازار مصر پہنچ گیا اور وہاں پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہ مرحلہ ہے کہ آپ کو وزن کرنے کی نوبت آئی کہ آپ کو سونے اور چاندی سے وزن کرنی ہوگی۔ ایک پلے پر دنیا کا مال جو ہے وہ رکھے جا رہے ہیں، دوسرے پلے پر جناب یوسف کہ شاید ان کو وزن کر دیا جائے اور اتنی ہی دولت ان کے وجود کے برابر، ان کے وزن کے برابر جو ہے وہ بیچنے والے کو دی جائے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے دولت کا انبار اس سے بڑھاتے جا رہے ہیں، رکھتے جا رہے ہیں، جناب یوسف کا پلہ جو ہے وہ جنبش نہیں کر رہا۔ سب تعجب متعیر ہو رہے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ تو جناب یوسف کو جب یہ پہچان نکلی تو آپ نے کہا کہ اس طریقے سے تم مجھے وزن نہیں کر پاؤ گے۔ عجب نہیں، شاید درس دینا چاہتے ہو کہ تم یہ تصور کرتے ہو کہ الہی منصبدار کو، اللہ کے نمائندے کو دولت سے وزن کر لو گے، تم دولت سے کم ہمیں وزن نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے رائے حل پیش کیا، کہا تم بس ایک کام کرو کہ مجھے کاغذ دے دو، اس زمانے میں جو بھی دستور رہا جس چیز کو لکھنے کا، اور اس پر میں کچھ لکھوں گا۔ تو ایک آیت تنہا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت لکھی اور ایک پلے پر وہ آیت رکھ دی اور دوسرے پلے پر خود جناب یوسف تھے۔ اب اس کے بعد مرحلہ یہ ہے کہ آیت کا پلہ وزنی ہو گیا اور جناب یوسف کو وزن کر لیا گیا، یعنی ایک آیت کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جیسا باعظمت نبی وزن کر لیا جائے، یہ ایک آیت کا وزن ہے۔ اب تصور کریں ایک آیت تو اتنی وزنی ہو کہ جناب یوسف کو وزن کر لیا جائے تو پھر ایک سورے کا وزن کتنا ہوگا، اور جب ایک سورے کے وزن کو تصور کر لیا جائے تب سوچیں اخلاص اہل بیت اور عمل اہل بیت کتنا وزنی تھا کہ ایک عمل کو انجام دیا اور پورے سورے نے قصیدہ پڑھ کے بتایا کہ عمل کتنا عظیم ہے۔ ایک سلوات بس میں نے گفتگو تمام کر دیا، اور خود یہ ایسا مرحلہ ہے کہ ہر انسان اپنی نیت کو بہتر جانتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کس کام کو کیوں انجام دے رہا ہوں، کون سا کام لوگوں کی خوشی کے واسطے ہے، کون سا کام فائدے اور منفعت کے واسطے ہے، اور کون سا کام صرف اور صرف خدا کے لیے ہو رہا ہے۔ ہم اپنی نیتوں کو خوب جانتے ہیں، لہذا اگر پروردگار یہ توفیق دے دے کہ ہم عمل سے پہلے ہی متوجہ ہو جائیں کہ ہم کام کو خدا کے واسطے انجام دے دیں،
ہم کام کو اللہ کے واسطے انجام دے رہے ہیں. اگر یہ خلوص پیدا ہو جائے، عمل وہی ہوگا، پورا کا پورا کام وہی ہوگا، پیسہ اتنا ہی خرچ ہوگا، وقت اتنا ہی لگے گا، محنتیں اتنی ہی ہوگی، کام سارا وہی ہونے والا ہے. لیکن اگر پہلے مرحلے پر نیت یہ کر لی گئی کہ ہم خدا کے لیے کرنا ہے تو وہ عمل اتنا وزنی ہو جائے گا اور اتنا اجر ملے گا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. بس میں نے گفتگو تمام کر دیا جی. بس بابا مسائل میں یہی فکرہ کہہ سکتا ہوں کہ جس شخصیات نے اپنی روٹیاں سائل کو دے دیں اور تنہا پانی سے افطار کر لیا، یہ خود بھوکے رہنا گوارا ہے لیکن سائل بھوکا نہ واپس. وہی قافلہ ہے اور وہی افراد ہیں اور انہی کے بچے ہیں جو کربلا کے مقتل میں العطش العطش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ہائے پیاس ہائے پیاس. عزیزان محترم، اور یہی نہیں، عالم یہ ہے کہ وہ یتیمہ حسینی جس کو امام حسین نے اسناد النعم سے پالا، جو کبھی جناب علی اکبر کے قریب رہی، جو کبھی جناب عباس کی ناز برداریوں درمیان رہی، وہی یتیمہ حسینی ہے. عالم یہ ہے کہ قافلہ گزر رہا ہے اور پیاس کی شدت ہے، نہ معلوم کب ان کو بھر پیٹ کھانا ملا اور کب ان کی پیاس بجھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس لیے کہ ہر مرحلے پر پیاس کا شکوہ ہے، یعنی یہ مصیبت جو ہے مسلسل جاری ہے. قافلہ گزر رہا ہے، اسی عالم میں ایک مرتبہ محسوس کیا ہے پیاس کی شدت کو، آواز دیا پوری اماں اگر آپ اجازت دے تو میں پانی طلب کر لوں. طلب کیا پانی، ایک معظمہ گئی پانی لے کر کے آئیں، اے بچی پانی پی لو اور پانی پی کر ہمارے حق میں چند دعائیں کر دینا. شادی فرماتی ہے بچی سکینہ تم دعائیں پہلے کر دو اور پانی بعد میں پی لینا. یتیمہ حسینی میں حسین کی بیٹی نے اور عباس کی بھتیجی نے اس غربت کے ساتھ ایک مرتبہ فرمایا کہ آپ بتائیے آپ کی کیا دعائیں ہیں. وہ معظمہ کہتی پہلی دعا تو یہ کر دو کہ جیسے تم یتیم اور اسیر ہوئی ہو میرے بچے کبھی یتیم و اسیر نہ ہو. اللہ نے کس انداز سے جناب سکینہ نے اپنے جلے ہوئے کشتے کے دامن کو پھیلایا، اے پروردگارہ جیسے ہم یتیم و اسیر ہوئے ہیں اس کے بچے کبھی یتیم و اسیر نہ ہو. کہا کوئی تمنا ہو تو بیان کریے. کہا کہ ایک دعا کر دو جلد از جلد میں مدینہ منورہ کی طرف جاؤں، میرا سفر ہو جائے. کہا کہ مدینہ کر کیا کرو گی؟ ایک مرتبہ فرماتی ہیں ارے مدینے میں میرے آقا رہتے ہیں، میری شہزادی رہتی ہیں، مجھے شرف ملاقات حاصل ہوگا. کہا اچھا اپنے آقا کو دیکھو گی تو پہچانو گی، شہزادی کو پہچان لو گی. کہا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں نے برسوں خدمتیں کی ہیں، جوتیاں سیدھی کی ہیں، میں نہ پہچانوں گی تو کون پہچانے گا. جناب زینب نے ام حبیبہ کو قریب بلایا، کہا میرے پاس آ جاؤ. جب پاس پہنچی ایک مرتبہ اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹا دیا. اب جو ام حبیبہ نے نگاہ کیا کیا دیکھا؟ علی کی بیٹی، نبی کی بیٹی، بلویا میں بے مقنع چادر. ام حبیبہ نے ایک مرتبہ صیحہ بلند کیا، اے شہزادی یہ کیسا غضب ہو گیا، آپ مجمع میں بے مقنع چادر، آقا کیا ہوئے؟ اشارہ کیا ہے ام حبیبہ وہ نوکے نیزہ پر میرے بھائی کا سر. اے ام حبیبہ بھرا گھر ماں فاطمہ کا کربلا کے مقتل میں اجڑ گیا، اب ہمیں اسیر کر کے کشاں کشاں تشہیر کی جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الظهور. الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا، والے والے ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہم سب کے اعمال صالحہ قبول کر دے، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما دے. پروردگار جو بے روزگار ہے ان کو روزی عطا فرما، جو روزی سے لگے ان کو روزی برکت دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا کر دے، جو بیمار معصوم شفاء کاملہ، علماء اسلام کا سایہ ہمارے سروں پر روضہ مقدس عطا، اس مہلک وبا کو بغیر سے ختم کر دے.
تاکہ ہم آزاد ایسے کچھ آسان سے کر پائیں۔ امام زمانے کے ظہور میں جاری ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ امام کو غلام ہو۔ ایک سورہ فاتحہ شمشاد حسین ابن احمد۔ حضرات التماس ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ حضرات اور سورہ توحید پڑھ کر مرحوم شمشاد حسین ابن احمد احمد حسن کو عیسیٰ کا